الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما أمر، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. احباب کرام، معمول کے مطابق میں حاضر نہیں ہو سکا، بالارادہ جان بوجھ کر کہ آج میں نے گفتگو ذرا کم کرنی ہے. درس قرآن بھی ہفتہ وار جو منگل کو ہوتا ہے وہ خرابی طبع کی بنا پر وہ ملتوی کر دیا گیا، اور آج بھی مناسب یہی تھا کہ آج میں عزیزی سید اختر محمود شاہ صاحب صلی اللہ علیہ ان کی گفتگو سنتا اور نماز جمعہ ادا کرتا، لیکن اسی میں بہتری سمجھی. خاص طور پر کل میں نے ایک عالم دین کا انتقال کی، وفات کی ویڈیو دیکھی، جس میں میں نے دیکھا کہ قرآن کریم کی آیت پڑھ رہے تھے تو اجتماع میں، بیان میں، اور تلاوت کرنے کے بعد اس کا ترجمہ کر ہی پائے تھے تھوڑا سا کہ دوران بیان اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آ گیا اور وہ فاصلے بحق ہوئے. ان کی اس موت کو دیکھ کر رشک پیدا ہوا کہ جس حال میں بھی ہوں مجھے گفتگو کرنی چاہیے. اگر ایسی ہی کیفیت میں تکلیف آئے یا اللہ تعالیٰ کا بلاوا آئے تو وہ آدمی تو کامیاب ہو جاتا ہے. آج میں نے آیت تو اور پڑھی ہے، ان کی موت کی بات آپ کو سناتے ہوئے اچانک اب ذہن بدل گیا ہے، اب میں کچھ اور سناتا ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ قرآن کریم ایک سمندر ہے، بحر بے کران ہے، اور اس سمندر کے اندر جہاں سے بھی غوطہ لگاؤ قرآن کریم کے اس سمندر بحر بے کنار سے اتنا کچھ نصیب ہو جاتا ہے کہ بندہ دنگ رہ جاتا ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کچھ ارشاد فرمایا. احباب کرام، سورہ یاسین شریف اس کے پہلے رکوع میں اللہ جل شانہ ایک واقعہ سناتا ہے، اور ایسا واقعہ جب قرآن کریم بیان کرے تو اس کو کہا جاتا ہے دلیل نقلی، نقل.
ایک دلیل عقلی ہوتی ہے، ایسی دلیل جس کے لیے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کو سن کر ہی عقل ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ جس کو عقل ماننے پر مجبور ہو جائے اس کو دلیل عقلی کہا جاتا ہے، اور جس کو قرآن کریم پہلے حالات کو بیان کر کے کوئی مسئلہ سمجھانا چاہے اس کو دلیل نقلی کہا جاتا ہے، اس کو قرآن نقل کرتا ہے، بیان کرتا ہے۔ اتنا بڑا سمندر ہے، ارادہ کچھ اور کر کے آیا ہوں، تلاوت کچھ اور کی ہے میں نے، لیکن وہ مولانا جو فوت ہوئے ہیں کل میری بڑی دلی خواہش تھی کہ میں ان کے جنازے میں جاتا ہوں، لیکن اپنی عدالت کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے میں وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ پھر میں نے ان کے لیے ایثار ثواب کیا ہے کہ وہ حق بیان کرتے ہوئے، قرآن کی آیات پڑھتے ہوئے دوران بیان اللہ کے پاس سے، اتنی زبردست موت۔ پھر ان کے اس واقعے کو جب یہ انہوں نے پوسٹ لگائی، اس میں پوری تفصیل لکھی کہ کیسے فوت ہوئے، اس کے نیچے میں نے ایک کمنٹ لکھا جو فی البدیہہ تھا۔ فی البدیہہ سمجھتے ہیں، جو اچانک آ رہا، فی البدیہہ میں نے لکھا۔ وہ کیا لکھا کہ اس موت پر میں اسی کو اب مضمون بنانے لگا، یہ ابھی اللہ نے اچانک دے دیا کہ اس موت پر رشک آتا ہے۔ یہ رشک کیا ہوتا ہے؟ ایک ایک حرف کی عادت کے مطابق تشریح اور تفسیر کرنے کی عادت ہے، میں کروں گا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، رشک کیا کرو، حسد نہ کیا کرو۔ حسد کہتے ہیں کسی کی عزت، کسی کی رزق، کسی کی اولاد اور کسی کے مال کو دیکھ کر جلنا، اور جلتے ہوئے یہ کہنا کہ اس کو کیوں مل گیا، یہ تو اس قابل نہیں تھا، یہ تو مجھے ملنا چاہیے۔ اس کو کہتے ہیں حسد۔ اور رشک کس کو کہتے ہیں؟ رشک کہتے ہیں کہ کسی کی عزت، کسی کی اولاد، کسی کا رزق، کسی کا مال، کسی کی دولت، کسی کی دینداری دیکھ کر یہ کہنا کہ یا اللہ جو تو نے اس کو دیا اس کو اور زیادہ عطا فرما اور مجھے بھی عطا فرما۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو رشک کہا جاتا ہے۔ آپ نے جواب بھی دیا اور میں پریشان ہو گیا، جواب تو نہیں آیا، جبکہ آپ میری گفتگو میں بڑے مستعد ہو کر بیٹھ گئے سارے۔ تو یہ بتائیں کہ حسد کا پتہ چل گیا کیا ہوتا ہے اور رشک کا بھی پتہ چل گیا۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حسد نہ کیا کرو، رشک کیا کرو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جب رشک کے متعلق فرمایا کہ رشک کیا کرو، تو رشک تو بڑی اعلیٰ چیز ہے۔ تو کل میں نے جو لکھا، کمنٹ دیا میں نے، وہ یہ دیا کہ اس موت پر رشک آتا ہے۔ کیا مطلب کہ ایسی موت ہمیں بھی ملے؟ رشک کا مطلب یہ آگے لکھا میں نے، آواز حق تعالی آئی ہوگی، آواز حق تعالی آئی ہوگی کہ قیل ادخل الجنہ، آواز حق تعالی آئی ہوگی قیل ادخل الجنہ۔ اس کا معنی ہے ایک شہید جب چلا گیا اللہ تعالیٰ کے پاس، اس کی روح لے جائی گئی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادخل الجنہ، داخل ہو جا جنت میں۔ تو میں نے کمنٹ کیا لکھا
کہ آواز حق تعالی آئی ہوگی کہ قیل ادخل الجنہ، کیا مطلب کہ داخل ہو جائے جنت۔ اب جو میں نے قیل ادخل الجنہ کہا، مجھے تو یاد نہیں تھا، میں نے جمعہ میں یہ گفتگو کر دینی ہے، احساس نہیں تھا۔ یہ تو آپ حضرات کا خلوص ہے کہ اتنا قیمتی مضمون چھڑ رہا ہے۔ سورہ یاسین شریف، اس کو اللہ تعالی یوں آغاز فرماتا ہے، یاسین، یا کو زیادہ نہیں کھینچا کیونکہ یا پر کھڑی زبر ہے، اس کو ایک الف کے برابر کھینچنا ہے۔ جیسے یا الف زبر یا، تو یہاں کھڑی زبر ہے، اس کو الف کے برابر کھینچنا ہے۔ اب یہ بنے گا یا، لیکن سین کو مد کے ساتھ کھینچنا ہے، یاسین۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھ طالب علم کو تجوید سے اور قراءت سے واقفیت عطا فرمائی ہے، اس لیے پھر ساتھ ساتھ میں تجوید بھی سنا دیا کرتا ہوں۔ عام طور پر تو جوہرا پڑھتے ہیں یاسین، ایسے نہیں، یاسین۔ آگے واو قسمی ہے، والقرآن الحکیم، قسم ہے اس پختہ دانائی والے عقل دینے والے قرآن کی۔ اب اللہ تعالیٰ کو قسم اٹھا رہا ہے قرآن کی، اور ہمیں منع کرتا ہے کہ تم نے کسی کی قسم نہیں اٹھانی۔ اللہ تعالیٰ کبھی اٹھاتا ہے والعصر، قسم ہے زمانے کی، کبھی فرماتا ہے باللیل، قسم ہے رات کی، والضحیٰ، قسم ہے دن کی، والتین، قسم ہے انجیر کی، والزیتون، قسم ہے زیتون کی، وطور سینین، جس طور سینا پر پہاڑ پر میں نے اپنے موسیٰ کو بلا کر باتیں کی، میں اللہ کو اس کی بھی قسم، وہ جس کی چاہے قسم اٹھاتا ہے۔ اور ہمارے لیے کیا پابندی لگا دی؟ اپنے محبوب کملی والے کے ذریعے فرمایا من حلف بغیر اللہ، سنیے دلیل، من حلف بغیر اللہ، جس نے قسم اٹھائی اللہ کے سوا کسی کی، نبی کی قسم اٹھائی، ولی کی قسم اٹھائی، قرآن کی قسم اٹھائی، کسی چیز کی بھی قسم اٹھائی، فرمایا میں کملی والا امام الانبیاء، میں رحمتوں والا نبی تمہیں کہتا ہوں، من حلف بغیر اللہ، جس نے اللہ کے سوا کسی کی بھی قسم اٹھائی، فقد اشرک، بس تحقیق قسم ہے مجھے اس کی کبریائی کی کہ اس نے شرک کیا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اب اپنی عقل پر چلنا ہے یا حضور کے طریقے پر چلنا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر چلنا ہے۔ چلیے آگے فرمائے علی صراط مستقیم، انک لمن المرسلین، یہ جو کہا نا انک، یہ الفاظ، یہ آواز نکالنی اور اس کو گنگنانا، اس کو غنہ کہتے ہیں۔ انک لمن المرسلین، بے شک اے میرے کملی والے تو رسولوں میں سے ہے، پکی بات ہے۔ علی صراط مستقیم، تو سیدھی راہ پر ہے۔ میں اللہ کہتا ہوں، کون کہتا ہے کہ محمد کریم اپنے آباء و اجداد کا مذہب چھوڑ گیا ہے؟ محمد کریم نے اپنے آباء و اجداد کا مذہب نہیں اپنانا، محمد کریم نے وہ مذہب اپنانا ہے جو میں اللہ قرآن میں اس کو دوں۔ انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، تو سیدھی راہ پر ہے۔ تنزیل العزیز الرحیم، یہ قرآن جس میں تجھے ہم ڈائریکشن بھی دیتے ہیں، تجھے ہم ڈکٹیشن بھی دیتے ہیں۔ تنزیل العزیز الرحیم، یہ اس عزیز زبردست اللہ اور اس رحم کرنے والے اللہ کی طرف سے قرآن نازل ہوا۔ آگے جا کے اللہ تعالیٰ ایک دلیل نقلی دیتا ہے، پہلی باتوں کو نقل کرنے لگا۔ وہ کیا دیتا ہے؟ فرمایا یہی بات ایک وقت ایسا آیا جب اے میرے محبوب آپ سے پہلے
ایک بستی تھی، اس بستی کے لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگ گئے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی عبادات میں، اس کی پکار میں، اس کے سجدوں میں، اس کے چڑھاوے میں جب شرک کرنے لگ گئے تو اب فرمایا کہ میں اللہ نے وہاں ایک نبی بھیجا. اس پیغمبر کا کیا نام تھا؟ اس پیغمبر کا نام تھا حضرت شموئیل علیہ السلام. کیا نام بولو؟ حضرت شموئیل علیہ السلام. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ شموئیل، ہم نے آپ کو تاج نبوت پہنا دیا ہے، جا کر اپنی قوم کے اندر میری توحید سناؤ، میری توحید سناؤ. توحید ایک ایسا مذہب ہے، ایسا نظریہ ہے، ایسا عقیدہ ہے جو پہلا انسان جس کو خود نبی بنا دیا حضرت آدم علیہ السلام، ان سے لے کر قیامت تک جتنے بھی کائنات میں نبی اور ولی آئے سارے توحید کو بیان کرتے ہیں. اب آپ بتائیں حضرت آدم علیہ السلام کا کلمہ کیا تھا؟ لا الہ، اونچی بولیں، پورا پڑھیں، لا الہ الا اللہ. آگے تھا آدم صفی اللہ. حضرت نوح علیہ السلام کیا کلمہ لے کر آئے؟ لا الہ، اونچی بولیں، لا الہ الا اللہ. نوح نجی اللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام لا الہ الا اللہ، ابراہیم ذبیح خلیل اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ. کیونکہ عہدیدار تبدیل ہوتے رہے، نبی تبدیل ہوتے رہے، نبی آتے رہے جاتے رہے، جو نبی آیا اس کے دور میں اسی کے عہدے کا تذکرہ ہوا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ. اور جب آمنہ کی لال آئے تو پھر وہ آیا جو اللہ نے اپنے عرش پر آسمان و زمین کے پیدا کرنے کے بعد جب آپ عرش پر پہنچا تو اس کی مشیت ہوئی اور قلم نے خود لکھ دی. اللہ کی قلم پکڑنے سے نہیں لکھتی، یاد رکھیں. اللہ کی قلم نہ تو اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا کر لکھتا ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ وہ کسی اور کو دے کر لکھواتا ہے. اس کے لیے احوال سورہ قلم میں ہے 29 پارے میں، نون والقلم وما یسطرون. قسم ہے میں اللہ کو میری اپنی قلم کی قسم کہ میں جب مشیت میری ہوتی ہے، ارادہ ہوتا ہے، میری قلم خود لکھنا شروع کر دیتی ہے. اللہ ارادہ کرتا ہے، اس کی قلم اٹھتی ہے. جب اٹھتی ہے تو اللہ کی جو خواہش ہوتی ہے، مشیت ہوتی ہے، وہ لکھتی چلی جاتی ہے. اب قلم نے عرش پر کیا لکھا؟ جب آپ اللہ زمین سے پانی سے اٹھا، آسمان زمین بننے سے پہلے اللہ کہاں تھا؟ پانی پر. اللہ پانی پر تھا. 12واں پارہ سورہ ہود، کیا ارشاد باری تعالی ہے؟ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ. اللہ آسمان زمین بننے سے پہلے پانی پر رہتا تھا. جب آسمان زمین بنا دیے پھر اللہ تعالیٰ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ، پھر اللہ اٹھا اور اپنی قدرت کے ساتھ اپنے عرش پر اللہ تعالیٰ رونق افروز ہوا. پھر جب اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر رونق افروز ہونے لگا تو اللہ کی مشیت ہوئی کہ عرش کے پائے پر وہ خوبصورتی سے ایک چیز لکھنی ہے. وہ اللہ نے ارادہ کیا کہ لکھنا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سمجھ آ رہی ہے؟ بولو تو صحیح. لطف آ رہا ہے، ایمان تازہ ہو رہا ہے. پھر اس کی قلم نے لکھ دیا. جب تمام انبیاء علیہ السلام ان کے اپنے اپنے دور میں لا الہ الا اللہ کلمہ آتا رہا، آگے عہدے اور عہدیدار وہ ہستیاں تبدیل ہوتی رہیں اور آخر میں وہ آیا جس کے نام کے چرچے پہلے ہی کر دیے تھے اللہ نے. پہلے انبیاء علیہ السلام، ابھی انسان ایک بھی پیدا نہیں ہوا،
آدم علیہ السلام سے قیامت تک جتنے بھی انسان آنے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی انسان آنے ہیں، تمام انسانوں کی روحیں اللہ نے یکمشت پیدا کر دی. بس ایسے ہی ارادہ فرمایا، سب پیدا ہو. آپ بھی تھے اس میں، میں بھی تھا، ہم سب کی روحیں تھیں. جب سارے اکٹھے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے سب سے اپنے متعلق سوال فرمایا. اللہ کہتا ہے کہ کیا میں تمہارا رب ہوں؟ سب کو جمع کر کے، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ جواب دیا سب روحوں نے، جس میں ہندو بھی تھے، سکھ بھی تھے، عیسائی بھی تھے، یہودی بھی تھے، کالے بھی تھے، گورے بھی تھے، سارے یکمشت ہو کر بولے بلا شہیدنا، ہم اقرار کرتے ہیں، ہم شاہد ہیں، گواہی دیتے ہیں، انت وربک، انت وربک، انا ربک، انت وربک، تو ہی ہمارا رب ہے، انت وربنا، تو ہی ہمارا رب ہے، خالق ہے، مالک ہے. اللہ نے فرمایا پکے رواج ہوں. اس کے بعد اللہ نے یہ عام جلسہ ختم ہو گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے قومی اسمبلی کا سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، جو قومی اسمبلی کے جو سلیکٹ ممبر تھے، پھر ان کو جمع کیا، آؤ بھی اب تمہارا اجلاس ہے پارلیمنٹ کا. یہ ممبران کون تھے جن کو سلیکٹ کیا، جن کی سلیکشن ہوئی؟ یہ کون تھے؟ یہ سارے نبی تھے. سمجھ آئیے؟ اگر آئی ہے تو پھر اس طرف سے مجھے صحیح جواب ہی ملا، اس طرف سے آ رہا ہے، اپنے ذوق کے مطابق کریں. سارے انبیاء علیہ السلام، ایک روایت میں آتا ہے 1,18,000، ایک روایت میں آتا ہے 1,40,000، ایک روایت میں آتا ہے 1,24,000. اب ہم کہیں گے 1,00,000 کم و بیش 24,000 سب ممبران پارلیمنٹ. اور یہ یاد رکھیں، ایک عجیب بات آپ کو جاتا جاتا ہے گفتگو میں چلتے چلتے اشارہ دے دیتا ہوں کہ اسلام میں ووٹنگ نہیں ہوتی. اسلام میں ووٹنگ، یہ پارلیمانی نظام اسلام میں نہیں ہوتا. اگر یہ ہو تو پھر تو 10 غنڈے ایک طرف کھڑے ہو جائیں اور ایک شریف آدمی یا 2 شریف آدمی ایک طرف کھڑے ہو جائیں گے تو وہ تو کبھی بھی الیکٹ نہیں ہوں گے، وہ تو غنڈے ہی ہوتے رہیں گے. اس لیے اسلام یہ کہتا ہے کہ شورا بناؤ، وہ شورا انتخاب کرے گی کہ تمہارا امیر المؤمنین کون ہوگا. وگرنہ اگر اس نظام میں ہر بندے کو اگر حق رائے دہی دو گے تو بے دین اکثرہم لا یعقلون، قرآن کہتا ہے اکثریت بے عقلوں کی ہوگی اور وہ لوگ ووٹ ڈال کر ہمیشہ بربادی کا سامان بنائیں گے. جمہوریت ایک طرز سیاست ہے، جمہوریت ایک طرز سیاست ہے جس میں بندوں کو گنا جاتا ہے، تولا نہیں جاتا. سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ اس میں تو گنتی ہوتی ہے. اگر کہو کہ جاندار ہوں، 5 آدمی ہوں، 50 گدھے ہوں، گنتی ہو جائے گی، یہ تو 55 ہو گئے. اور اگر انسانوں کی اگر ان کو تولا جائے گا تو پھر دیکھا جائے گا کہ ان میں سے اہل مشورہ کون ہیں، ان کو سلیکشن دی جائے گی، وہ سلیکٹ ہوں گے اور پھر وہ اپنا ایک امیر منتخب کریں گے اور ملک کے ڈوبنے کا اور غرق ہونے کا کبھی سوال ہی نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے بھی نبیوں کو ووٹوں کے ذریعے نہیں منتخب کروایا، اللہ نے سارے نبیوں کو سلیکٹ کیا. یہ سارے اکٹھے. پہلا جو تھا وہ تھا کہ تمہارا میں رب ہوں کہ نہیں، یاد ہے نا. اب جو سلیکٹ حضرات تھے، نبی حضرات، انبیاء علیہ السلام، اب اللہ نے ان کو فرمایا توڑے لال ان کو اور گل کرنی. اب ان سب کو جمع کر کے اللہ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ. نبیوں، رسولوں اور پیغمبروں، تمہارے بعد، تم سے پہلے نہیں، تمہارے جانے کے بعد، دنیا سے اٹھ جانے کے بعد ایک نبی آئے گا
کتاب مبین قرآن عظیم لے کر کیا تم اس کا ڈھنڈورا پیٹو گے اور اس کی منادی کرو گے؟ اور پھر ادھر سے مجھے اونچی آواز میں جواب آیا کہ ان پتہ نہیں میں ڈورا بیٹھا ہے اس پر سن لیا، تجھے نہیں بول رہے، کیونکہ میں نے تو سب کے ساتھ ایک ایسی آواز پہنچانی، سب کو ایک ہی بات پہنچانی ہے، قرآن کا نظریہ اور قرآن کا عقیدہ۔ تو مجھے پتا تو چلنا کہ میں زندوں میں کھڑا ہوں، قبرستان میں نہیں کھڑا کہ جواب نہیں آنا۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، آخری ایک رسول آئے گا جو قرآن لے کر بتاؤ، میں تمہیں بتا رہا ہوں تمہارے زمانوں کے بعد آئے گا، اب تو تم پیدا بھی نہیں ہوئے ہو، اپنی اپنی ماؤں کے پیٹوں میں تمہاری تخلیق ہوگی اور تم دنیا میں جاؤ گے، اور تمہارے زمانے گزرنے کے بعد، صدیاں گزرنے کے بعد آخر میں ایک نبی آئے گا، وعدہ کرو میرے ساتھ کہ اپنے اپنے زمانے نبوت میں اس آخری رسول کی منادی کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ پھر نبیوں نے پھر منادی کا حق ادا کیا۔ ایک تو انہوں نے اپنے اپنے کلمے سنائے، لا الہ الا اللہ، لا الہ، کوئی الہ نہیں۔ الہ کس کو کہتے ہیں؟ معبود کو۔ معبود کس کو کہتے ہیں؟ جس کی عبادت کی جائے، جس سے مانگا جائے، جس کے نام پر چڑھاوا دیا جائے، اس کو معبود کہتے ہیں۔ اور معبود کون ہے؟ الہ کون ہے؟ اللہ۔ اونچی آواز سے کہیں گے تو ذکر ہو جائے گا۔ معبود کون ہے؟ الہ کون ہے؟ اور سجدوں کے لائق کون ہے؟ پکار کے لائق کون ہے؟ چڑھاوے کے لائق کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ جب اللہ ہی ہے تو آگے پھر اس پیغمبر نے کہا نوح نجی اللہ، آدم صفی اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ۔ اللہ کہتے ہیں سب کی رسالت کا تذکرہ نہیں ہوا، رسالت ایک ہی ہوگی جس پر اے نبیو تمہیں بھی ایمان لانا پڑے گا، تمہیں بھی رسول ماننا پڑے گا۔ اور وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سب نبیوں سے اقرار کیا، اور پھر نبیوں نے اس بندوں نے تو نہیں نبھائی، اللہ سے وعدہ کیا کہ تو ہی رب ہے، انت وربنا، تو ہی ہمارا رب ہے، لیکن نبیوں نے خوب نبھائے۔ ان میں سے ایک پیغمبر کی آپ کو بات سناتا ہوں۔ نبی علیہ السلام سے پہلے جو آخری نبی آیا اور پھر خاتم النبیین ہمارے آقا ہے۔ آخری نبی کون تھے نبی علیہ السلام سے پہلے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیسے خوبصورتی سے اس وعدے کو نبھایا، اس کو قرآن بیان کرتا ہے۔ اذ قال اللہ، اذ قال عیسیٰ ابن مریم، اذ قال عیسیٰ ابن مریم، جب کہا عیسیٰ مریم کے بیٹے نے انی رسول اللہ، یہ سورہ صف ہے، 28واں پارہ ہے۔ اذ قال عیسیٰ ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم جمیعا مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد۔ میں جو کتاب لے کر آیا ہوں انجیل، اس کی تصدیق زبور کرتی ہے، تورات کرتی ہے، اور میرے بعد ایک ایسا رسول آئے گا ومبشرا، میں خوشخبری سنا رہا ہوں اس کملی والے کی، یأتی من بعدی، جو آئے گا میرے بعد، اسمہ احمد، اس کا نام محمد ہوگا، احمد ہوگا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ نبیوں نے نبھا دیا، وعدہ پورا کیا۔ اب ہم نے سوچنا ہے کہ ہم کتنا نبھا رہے ہیں۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھتے ہیں کہ کہیں قربانی کی ضرورت پڑے؟
کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا کہیں مسئلہ پیدا ہو جائے، کیا ہم اپنی جان کی بازی لگانے کو تیار ہیں؟ انشاءاللہ۔ چلو جی تسی انشاءاللہ کہہ دیتا ہے، پھر منگل نو تیار رہی ہو 7 ستمبر نو انشاءاللہ مینار پاکستان پر کوئی سیاسی یا کوئی فرقہ وارانہ اجتماع نہیں ہے، صرف ختم نبوت کے نام پر دنیا اکٹھی ہو رہی ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ محمد پاک کے ختم نبوت کے دیوانے اتنے جمع ہو گئے۔ میں بھی انشاءاللہ میں نے یہ کہہ رکھا ہے، میں نے چک کے بھی لے جانا پڑے گا، مریض آدمی ہے بعض دفعہ زیادہ بیمار ہو جانا، اونلی میں تھوڑی مشکل نال گفتگو کر رہے ہیں، لیکن میں نے چک کے بھی لے جانا پڑے تو لے جوالے اس واسطے جو اتھے بھی روح نکلے تو اللہ خوش تے ہوئے گا نا میرے محمد ختم نبوت تے جان دیتی ہے۔ کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون سا پیغمبر آیا اس بستی میں؟ آئیے ذرا قرآن سے پوچھتے ہیں۔ فرمایا وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اور بیان کر میرا پیغمبر محمد کریم سورہ یاسین میں قرآن میں ایک بستی کے متعلق، اصحاب القریہ، اس بستی کے رہنے والوں کی بات، اذ جاءها المرسلون، جب آئے اس بستی میں 3 رسول۔ کتنے؟ 3 رسول۔ عجیب بات ہے، نبی علیہ السلام کا زمانہ نبوت صرف 23 سال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ختم نبوت کتنا ہے؟ آپ کا دور نبوت، آپ کا ویسے تو دور قیامت تک سکہ چلنا ہے میرے آقا کا، کسی اور کا نہیں چلنا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا جو زمانہ 23 سال ہے۔ اور جب دنیا سے رخصت ہونے لگے، آخری حج کیا، خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر 1 لاکھ کم و بیش 24,000 صرف صحابہ جمع۔ یہ میں نے تعداد کو کیوں چھیڑا؟ اس لیے کہ 3 پیغمبر بھی آئے ہیں کسی بستی میں، 3 رسول آئے ہیں، قرآن نے بیان کیا، ایمان لانے والا ایک بھی نہیں ملا، ایک بھی نہیں ملا۔ اور ہمارے آقا اکیلے آئے، جاتے ہوئے صرف اپنے جو تیار کردہ شاگرد، اپنے تیار کردہ اپنے اسٹوڈنٹس، اپنے تیار کردہ بہترین معلم اور اپنے اصحاب اور اپنے مریدان 1,24,000 سے زیادہ چھوڑ کر گئے صرف 23 سال میں۔ اور پھر پتہ کیا فرمایا میری امت کے قرآن سمجھنے والے اور قرآن کو بیان کرنے والے علماء وہ بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہوں گے، اس لیے کہ ان کو پیٹ کا مسئلہ نہیں ہوگا کہ پتہ نہیں یہ راضی ہوگا یا ناراض ہوگا، ان کو ایک ہی بات ہوگی کہ توحید سنانی ہے، چاہے کچھ ہو جائے، بس اللہ راضی ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ بات سمجھ آئی؟ سبحان اللہ۔ پہلا رسول کون سا ہے؟ اذ جاءها المرسلون، 3 رسول۔ پہلا رسول حضرت شموئیل علیہ السلام آئے اکیلے، آخر بستی میں کہتے ہیں او بھائی لا الہ الا اللہ پڑھو۔ وہ چونکہ ترجمہ جانتے تھے، ہم ترجمہ صحیح نہیں جانتے، اگر ترجمہ جانتے ہوتے یا کلمہ پڑھنا چھوڑ کر کافر ہو جاتے، یا پھر اپنی شرک اور بدعات کو چھوڑ دیتے۔ اقبال بھی اسی لیے کہتا ہے خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، خرد نے یعنی عقلمند نے، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ سے مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ منہ سے تو لا الہ الا اللہ بڑی ضربیں لگاتے ہیں، بڑا کچھ کہتے ہیں، کبھی سمجھا ہے ہم نے لغت کے اعتبار سے کہ الہ کہتے کس کو؟ الہ اس کو کہتے ہیں جس سے مانگا جائے اور اس کو کوئی مجبور نہ کر سکے۔ اللہ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا، یہ غلط ہم نے کنسپٹ بنایا ہوا ہے کہ فلاں مجبور کر سکتا ہے، فلاں نے اللہ کو کہا بس دینا تو دے نہیں کہ میں چل لیا، اللہ پھر اسے ٹہر گیا، کبھی نہیں یہ ہو سکتا۔ حضور بھی فرماتے ہیں کہ میں بھی جب اس سے مانگتا ہوں تو میرے اس وقت مانگتا ہوں
کہ میں اس کے سامنے انتہائی زیادہ عاجزی کرتا ہوں. اور اللہ خود فرماتا ہے محبوبم کملی والا تیری جھولی تو اتنا بڑا میرے دربار کا فقیر ہے, امت کے لیے مانگتا ہے کہ تیرے جیسی جھولی پہلے کسی نبی کے پاس نہیں تھی. سمجھ آ رہی ہے؟ آ جائیے ذرا اس طرف, قرآن کی طرف. قرآن کیا کہتا ہے؟ اذ جاء المرسلون, آئے 3 رسول, پہلے آئے شموئیل. سالوں کے سال گزر گئے, کوئی ایمان نہیں لایا. سب پیغمبر کو پتھر مارتے ہیں, دھکے دیتے ہیں, لہو بہاتے ہیں, زخم لگاتے ہیں. پیغمبر کہنے پر مجبور ہو گیا متى نصر اللہ, کب اللہ تیری مدد آئے گی؟ یہ تو پتھر دل ہے, کوئی مانتا نہیں. اللہ نے فرمایا اچھا شموئیل کوئی بھی نہیں تجھ پر ایمان لایا؟ کہ اللہ یہ تمہیں پتہ دے ہے سارا. اچھا چلو ہم پھر تیری مدد کے لیے, کوئی بندہ تو ایمان نہیں لایا, ہم ایک نبی اور تیری سپورٹ کرنے کے لیے بھیج دیں گے. اس نبی جو دوسرا ہے اس کا نام تھا حضرت صادق. کیا نام تھا؟ حضرت صادق. یہ دوسرا نبی آیا. اب دونوں لگے ہوئے ہیں, ایک سناتا ہے لا الہ کی تشریح اور دوسرا سنتا ہے لوگ گزرتے ہوئے کو پتھر مار رہا ہے, وہ گھسیٹ رہا ہے, دونوں کی پٹائی ہو رہی ہے. اب تھک کے دونوں کہنے لگے متى نصر اللہ, اللہ کی مدد کب آئے گی؟ ہم نے تو بہت کوشش کی لیکن کوئی ایمان نہیں لایا. اللہ جی آپ کیا کریں گے اب ہمارے ساتھ؟ اللہ کہتے ہیں چلو بندہ دے کوئی نہیں ایمان لے آیا, ایک رسول ہی اور بھیج دینا. پتہ نہیں سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ دور سے مجھے جواب نہیں, رسپانس نہیں ملتا. سب طرف سے ایک جیسا رسپانس آنا چاہیے کیونکہ سب کو ایک ہی بات پہنچا. پہلے آئے تو کیا نام بولو؟ شموئیل علیہ السلام. دوسرا رسول صادق علیہ السلام. اب تیسرا اللہ نے بھیجا, اس کا نام تھا صدوق علیہ السلام. اب تینوں نے زور لگایا, بات نہ بن پائی, بہت مارتے ہیں. اور اعتراض پتہ کیا اٹھاتے ہیں؟ اعتراض یہ کرتے ہیں اور لو جی نبی کو 12.5 برس نہیں ہونا چاہیے, یہ روٹی بھی کھانا ہے, پانی بھی پیندا ہے, شادی بھی کی تھی, بچے بھی انہوں نے ڈال لیں, ماں پیو جو جھگڑے ہیں. نبی کیوں ہونا چاہیے جڑا کھاوے پیے ہی نہ؟ پیغمبر تو وہ ہونا چاہیے جس کو نیند ہی نہ آئے. یہ تو بندے ہیں ہماری طرح. اور ذرا قرآن سے پوچھ سے انہوں نے کیا کہا؟ فرمایا وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ, جب بھیجا ہم نے ایک کے بعد دوسرا پھر 2 آ گئے. جب دونوں کی بات کسی نے نہیں سنی تو فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ. ثالث کس کو کہتے ہیں؟ 3. واحد ایک, اثنین 2, فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ. پھر ہم نے 3 کو بھیجا. سورہ یاسین پڑھتے تو ہیں پر پتہ نہیں کسی کو کہ قرآن سورہ یاسین کہتی کیا ہے. اے بندہ بڑا بیمار ہے یار, سورہ یاسین پڑھ کے دم کر دو. اے بندے کی بچارے روح نہیں نکلتی پی, سورہ یاسین پڑھ کے دم کر دو. اے جی فلانا بزرگ فوت ہو گیا, سورہ یاسین پڑھ کے سارے ثواب کر دو. کاروبار نہ شروع کیا, سورہ یاسین پڑھ لو. یہ تو سب کو پتہ ہے پر یہ نہیں کسی کو پتہ یہ سورہ یاسین پکار کر کہتی کیا ہے. 3 پیغمبر آئے. فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ, جب تیسرا بھی آ گیا صدوق. فَقَالُوا, تینوں کہنے لگے مل کر اِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ. اب ہم 3 ہو گئے ہیں. قالوا, کہنے لگی قوم, ما انتم الا بشر مثلنا, تم تو ہماری طرح بشر ہو, ہماری طرح کھاتے ہو, ہماری طرح پیتے ہو.
وما انزل الرحمن من شيء، اور اللہ نے تم پر کوئی نشانی نہیں بھیجی کہ ایک فرشتہ آ جاتا، وہ فرشتہ آ کر یہ کہتا اوے ایمان لاؤ، یہ تو دو بار آنا میں نہیں سمجھے، اب میرا خیال نہیں سمجھے، اگر سمجھے تو جواب دو، ایمان لے آؤ ہے تو پتہ نہیں میں اسرائیل ہوں، لے آؤ ایمان نہیں تو ساری بستی میں انہیں مار دیں گا، میں اسرائیل ہوں۔ کوئی نشانی تو آنی چاہیے، تیری تصدیق کرنے والی کو ڈنڈا لے کر آتا ہم پر، اس لیے ہم تم تینوں رسولوں کو کہتے ہیں ان انتم الا تکذبون، تم تینوں جھوٹے ہو اور ساری قوم سچی ہے، تینوں کو جھوٹا کہا۔ اب تینوں رسولوں نے کیا جواب دیا؟ اگر کوئی ہوتا ہمارا آج کا کوئی مولوی صاحب یا آج کا کوئی بیچارہ سادہ مادہ کو پیر صاحب یا آج کا کوئی دین کا ٹھیکیدار کہلانے والا ہوتا، جب وہ کہتے کہ تم جھوٹے ہو تو وہ کہتا تسی جھوٹے، تھوڑا پیو جھوٹا، تھوڑی ماں جھوٹی، تھوڑا دادا جھوٹا۔ لیکن رسول بڑی تہذیب کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں اور ان کا اخلاق اتنا بلند ہوتا ہے۔ انہوں نے رسولوں کو کہا کہ تم جھوٹے ہو، رسولوں نے جواب دیا اللہ اکبر، کہنے لگے ربنا یعلم، ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم جھوٹے ہیں یا سچے ہیں، ہمارا کردار بتاتا ہے، ہماری گفتار بتاتی ہے، ہمارے چلنے کی رفتار بھی بتاتی ہے۔ ربنا یعلم، ہمارا رب خوب جانتا ہے، انا الیکم لمرسلون، ہم یقین سے کہتے ہیں کہ ہم سچے ہیں۔ جو انہوں نے کہا وہ رسولوں نے نہیں کہا، اگر اسی طرح کہہ دیتے تو رسول میں اور ایک جاہل میں فرق کیا رہ جاتا؟ اتنی بات ہے، انہوں نے کہا تم جھوٹے ہو، رسولوں نے ان کو کچھ نہیں کہا نہیں ہم سچے ہیں۔ انہوں نے کہا کون گواہی دے گا؟ انہوں نے کہا ربنا یعلم، ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم سچے ہیں۔ یہ ہوتا ہے جو صحیح معنی میں داعی توحید و سنت ہو، جو صحیح معنی میں قرآن کا داعی ہو، جو صحیح معنی میں دین کا مبلغ یا داعی ہو، وہ گالی کا جواب گالی سے نہیں دیا کرتا، وہ خوبصورتی سے کہتے ہوئے آخر میں بات کو اس طرح پورا کرتا ہے کہ وما علینا الا البلاغ المبین، ہم نے سچی بات تم تک پہنچا دی ہے۔ گھڑی کہتی ہے کہ ختم کر دو، اصول کہتا ہے کہ ختم کر دو، ضابطہ کہتا ہے کہ ٹائم ہو گیا اس کو پورا کر دو، مگر میری محبت کہتی ہے اور ہو جائے۔ لیکن میں اپنی محبت کو اصولوں پر قربان کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ زندگی رہی تو آئندہ پھر جب میں آؤں 3 جمعے چھوڑ کر چوتھا جمعہ، تو پھر انشاءاللہ اگر مجھے یاد کرا دیا گیا تو یہیں سے مضمون آگے چلے گا کہ آخر کار پھر ہوا کیا، 3 رسولوں پر ایک بھی ایمان لانے والا نہیں تھا، ان رسولوں کی اخلاقیات کیسے تھے۔ انشاءاللہ پھر ستمبر کے بعد کون سا مہینہ ہے؟ اکتوبر کا انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو پہلا جمعہ آپ سے اسی طرح گفتگو ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔